علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد فضیل اتاری گجرانوالہ فیضان مدینہ سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیٹی کو جہیز دینا باپ کے لیے سنت ہے۔ کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ یہ کہتے سنا ہے کہ جہیز دینا ایک لعنت ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ کیا حکم؟ اصل میں جو ہے نا، وہ کوئی بھی مسلمان معاذ اللہ سنت کو لعنت نہیں کہے گا۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے، اگر سنت کے مطابق اگر جہیز دیا جائے تو ہمارے یہاں گھروں میں جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو یہ سب نپٹ جائیں، یہ سب کی شادیاں ہو جائیں۔ کہ کئی ایسے خاندان ہیں، کئی ایسی بچیاں ہیں جو صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ جہیز میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک، تو باپ اتنی حیثیت نہیں رکھتا، تو اس لیے جو نا وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے۔ وہ اس جہیز کو لعنت کہتے ہیں کہ جس میں لاکھوں روپے کے سامان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ورنہ پھر یہ کہ وہ بیچاری اگر گھر جائے گی تو اس کے جو سسرال والے ہیں وہ اسے تانے دیں گے، تو کیا لائی ہے اپنے گھر سے، خالی ہاتھ آئیے، تیرے باپ نے خالی یہی دیا، تمہاری ماں نے تمہیں سے یہی دیا، تو یہ اسے تانے دیں گے، اس کا جو نا جینا حرام کر دیں گے۔ اب کیا لوگوں کو ذہن بنائے نہیں جہیز میں یہ ہونا چاہیے، تو یہ اس جہیز کو لعنت کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہے، ورنہ تو جہیز جو سنت جہیز ہے تو بہت زبردست ہے، جو ہمارے آقا نے دیا بس ختم ہے، اور وہ اتنا کوئی مہنگا بھی نہیں ہے۔ اب فی زمانہ اس کے متبادل جو بھی ہو، کہ چونکہ اس وقت جیسے آٹے کی چکی بھی دی گئی تھی، اب آج کل اس کا استعمال نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ قانون بنائے تھے اپنے دور میں، جیسا کہ مردم شماری اور جیل جاج، ایسے بھی اور بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو بھی سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار، پنجابی میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہے کہ قانون کن نے بناتا ہے، معاذ اللہ۔ تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان کو کہ فاروق اعظم نے بنایا، فاروق اعظم نے اور بھی بہت سارے قوانین بنائے، اب پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی قوانین بنائے کہ وہ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، انہوں نے وہی قوانین اپنائے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے قوانین ہم نے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا لیے۔ تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کس نے بنایا۔ جب پتہ نہیں ہے تو، اور چونکہ اس کا جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے شرعاً، کیا اگر بندہ اس کا انکار کر دے تو کفر ہو جائے گا۔ اب جیسے نماز ہے، حج ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ ضروریات دین میں سے، تو اگر کوئی ضروریات دین میں سے اگر کوئی انکار کرتا ہے کسی چیز کا، اس پر حکم لگے گا۔ نان مسلم جو ہیں ان کے لیے دعا کرنا کیسے ہے؟ ہدایت کی دعا بالکل کر سکتے ہیں۔ محمد طیب اتاری گجرات سے، جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ آن لائن۔ سوال یہ عرض کرنا تھا کہ باطن کی صفائی
کا علم تو ہوتا ہے کہ کس طرح کرنی ہے، یعنی کون کون سی باطنی بیماریاں ہیں، ان کے علاجات کیا ہیں، لیکن باطن کی صفائی نہیں ہوتی، وہ بیماریاں دل میں رہتی ہیں. تو باطن کی صفائی کیسے کی جائے؟ جزاک اللہ خیرہ. اصل میں اس میں جو نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ علاج کیا اور فائدہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو علاج کیا گیا، یعنی مثال کے طور پر جو دوا لی گئی، آیا وہ دوا درست تھی یا نہیں تھی، وہ دوا صحیح تھی یا غلط تھی، یہ دیکھا جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر ایک بار جیسے اس حوالے سے مطالعہ کر لیا اور وہ باطنی بیماری دور نہ ہوئی، تو اس کے لیے کہ چند بار مطالعہ کیا جائے، بار بار مطالعہ کرنا چاہیے. تنویر احمد اتاری قادرآباد پھالیا سے سوال عرض یہ کرنا تھا کہ آج کل سولر سسٹم کے ذریعے جو ٹیوب ویل لگایا جاتا ہے، ایک بار پیسے لگنے کے بعد پانی تو فری ہو جائے گا، آیا اس فصل سے عشر نصف وصول کیا جائے گا یا مکمل وصول کیا جائے گا؟ نصف عشر ہی وصول کیا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. نعیم اتاری سمن آباد ٹاؤن لاہور. مجلس کفن دفن، غسل میت دینے کا ثواب کیا ہے اور ہر مسلمان غسل میت کا شرعی طریقہ سیکھے، اس کی اہمیت بیان فرما دیں. کفن دینا، دفن کرنا اور نماز جنازہ پڑھنا، یہ سب فرض کفایہ میں سے ہیں. اب اگر بندے کی نیت حاضر ہوگی کہ میں فرض پر عمل کر رہا ہوں تو انشاءاللہ الکریم فرض کا ثواب ملے گا. فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کوئی قبر کھودی اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اور جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ کریم اسے جنت کے حلے یعنی لباس پہنائے گا. اور جس نے کسی غم زدہ سے تعزیت کی اللہ کریم اسے تقوی کا حلہ یعنی لباس پہنائے گا، اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی اللہ کریم اسے جنت کے حلوں میں سے 2 ایسے حلے پہنائے گا یعنی لباس جن کی قیمت دنیا بھی نہیں بن سکتی. اور جو جنازے کے ساتھ چلا اور دفنانے تک ساتھ رہا اللہ کریم اس کے لیے ایسے 3 قیرات ثواب لکھے گا جن میں سے ہر قیرات احد پہاڑ سے بڑا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارا دین اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ بندہ اگر مر جائے تب بھی اس کے احکام نافذ فرما دیا، اس کے لیے جو وہ لوگوں کے لیے ثواب لکھ دیا تاکہ اس کو بھی کوئی چھوڑے نہ، اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر ہی چھوڑے. اللہ ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے. میرا نام عبد الرحیم، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سخر سے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ روحانیت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہوتی ہے بندے کی طاقت، جسمانی طاقت ہوتی ہے، اور ایک تو روح کی طاقت. روح کی طاقت جو ہے یہ پاورفل ہوتی ہے. ایک تو اسے بھی روحانیت کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، اسے توبہ کر لی، تو یہ اللہ والوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے. تو اس کے جو نا یہ درجے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ بعض اوقات جو ہے نا وہاں مومنین کو بھی ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ لیں، کچھ اگر عبادات وغیرہ کر لیں تو اتنا چلنے کے باوجود بھی وہ تھکیں گے نہیں، ان کا کام جاری رہے گا. ان کے وقت میں ایسی برکت آ جائے گی، جیسے نماز ہی ہے، اس کے وقت میں ایسی برکت آ جائے گی کہ اس کے کام نپٹ جائیں گے. جو عالم دین ہے اس کی روحانی طاقت دیکھ لیں کہ 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے گا، یعنی اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں گے مگر خودکشی نہیں کرے گا. تو یہ ہے روحانیت، یہ روحانی طاقت ہے، علم کی روحانیت ہے یہ. تو یہ مضمون جو نا بڑا وسیع ہے. میرا نام محمد جہازیب بطاری ہے، میں فیضان ابن مسعود کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں درجہ اولا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں کیسے دینی کام سر انجام دیں؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے جو بھی کام ہیں تو ان کا تعلق جو ہے نا وہ کرنے والوں کے لیے عمر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اب جو چھوٹے بچے وہ اکیلے مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر سکیں گے کہ ان کو اجازت نہیں ہے.
البتہ اپنے والد پر انفرادی کوشش کریں. جس طرح کوئی چیز لینی ہوتی ہے, کوئی من پسند غذا کھانی ہوتی ہے, کوئی ٹوفی لینی ہوتی ہے تو اپنے والد سے کہتے ہیں نا ضد وغیرہ, تو اس طرح میٹھی ضد کر کے اپنے والد صاحب پر انفرادی کوشش کر سکتے ہیں کہ مجھے مدنی قافلے میں جانا ہے, آپ آئیں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا, تو یوں کر کے اپنے والد صاحب کو مدنی قافلے میں سفر کروا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح کراچی میں رہتے ہوئے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یوم تعطیل اعتکاف, اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے, اس میں جو ہے وہ ہر بچے کو اجازت نہیں ہے, البتہ سمجھدار ہو, جیسے آپ تو ماشاءاللہ اولیاء میں پڑھتے ہیں آپ کو تو اجازت ملے گی, اگر اپنے والد کے ساتھ, بڑے بھائی کے ساتھ, یا چچا کے ساتھ, یا ماموں کے ساتھ. ویسے ان کے سوال سے جو ہے وہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو جو نا وہ غور کرنا چاہیے کہ جنہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر بھی 12 دینی کام نہ کریں, تو ان کا ماشاءاللہ جذبہ مرحبا. ڈاکٹر بیت الرسول ڈسٹرکٹ قصور. حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر, نماز وتر کے اندر دعائے قنوت کے بعد ہم کوئی دعا اور پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں بالکل, اور درود پاک پڑھنا تو ویسے ہی مستحب ہے. دعائے معصورہ کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. وہی جو قرآن حدیث میں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سجاد اتاری, پنجاب بہاولپور سے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی جو شادی کی جاتی ہے, شادی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بچیوں کی امی سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اپنے سسرال سے کوئی زمین وغیرہ ہے تو وہ آپ لے کر آؤ, کوئی جانور وغیرہ ہیں تو وہ لے کر آؤ. اس کے وہ نہ لے آئے تو حالات برے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. سب تو ایسے نہیں کرتے ہوں گے, بعض ایسے کرتے ہوں گے, البتہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو یہ گناہ ہے. ایک تو یہ کہ سوال ہوا, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ بچی اپنے والدین سے وہ زمین لے کر آ جاتی ہے, یا کوئی جانور اگر لے کر آ جاتی ہے ان کے کہنے پر, ان کے ظلم سے بچنے کے لیے, تو یہ ان کے حق میں رشوت ہوئی. جی حضور. اللہ محفوظ رکھے, تو رشوت تو بہت خطرناک ہے. غلام محی الدین اتاری, ڈسٹرکٹ قصور لاہور. عشر کے حوالے سے ذمہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے, اور بعض اوقات کچھ ایسے ذمہ دار مل جاتے ہیں کہ جو آگے سے کھری کھری سنا دیتے ہیں, تو ایسی کیفیت میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور بڑا ڈسہارڈ ہونا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں کون سے ایسے کام کیے جائیں, کیا کیا جائے کہ ڈسہارڈ ہونے سے بچا جائے؟ دیکھیں کہ یہی تو کمال ہے کہ سامنے والے نے آپ کو ریپلائی ایسی کی, اور اب آپ کو جو نا صبر کا موقع ملا, اور آپ نے صبر کر کے ثواب کمایا. اگر کوئی آؤ بھگت کرے, ویلکم کرے, اور بالکل آپ کے بس ٹھیک ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہاں جو ہے وہ صبر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس میں دیکھ لیا جائے کہ ہمارے اسلاف نے کسی کسی مصیبتوں پر صبر کیا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا کہا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ دیگر واقعات تو الگ ہی, راستوں میں کانٹے بچھانا, پھر طائف والا معاملہ, پھر اور بھی کچھ معاملہ, تو زبانوں سے بھی جملے بکے جاتے تھے, جیسے ساحر وغیرہ کہا جاتا, معاذ اللہ جادوگر وغیرہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام جاری رکھا, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری رکھا. تو دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, کہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے نا انٹرنیشنل لیول پر کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں انقلاب لے آئی. اچھا, اب یہ جو اس طرح کے جو کرتے ہیں نا, یہ جو بناتے اس طرح کے معلومات وغیرہ کرتے ہیں, یہ عموماً غیر مسلم ہوتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھو ایمان نہیں ملا, مگر وہ نعت ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف وہ ضرور کر رہے ہیں. تو خیر, عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس وقت صبر کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ ہمارا انداز بھی دیکھا جائے گا کہ ہم نے اگلے کو کس انداز سے کہا. ایک یہ بھی ہے چونکہ اس کے لیے ہے ہی بالکل نیو بات ہے, اچھا نئی بات ہے, اور حالانکہ اس کو سیکھنا فرض تھا, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے بالکل نیو بات ہے. اب آپ نے ہیوی پیسوں کی بات کہ اس کے پیسے نکالنا ہے, اس نے ہے اس کے لیے نیو بات. تو مال ایسی چیز ہے کہ جب یہ جہاں پہ وہ نکلنے کی بات آتی ہے نا, تو اس میں ہی ہوتی ہے آزمائش, اور اس میں ہی ہوتا ہے امتحان. کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے, مگر جی نہیں چاہتا بعد میں دے دیں گے, تھوڑا بھی آج نہیں کل دے دیں گے, کل نہیں پرسوں دے دیں گے. پیسے ہیں, وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے جو پیسے مانگنے والا ہے, جو اس کا محسن ہے, جس نے اس پر احسان کیا تھا, جس نے قرض دیا تھا, وہ دھکے کھا رہا ہے. مگر اس بندے کے پاس پیسے ہیں اور پھر بھی کہتا ہے دے دوں گا دے دوں گا. تو مال اصل چیز ایسی ہے. تو اس لیے ہمیں جو نا سامنے والوں کو ایسے انداز سے بتانا ہوگا, ایسے نرمی سے بتانا ہوگا کہ وہ راضی ہو جائے دینے پر, وہ اس حکم شریعت اور عمل کرنے پر راضی ہو جائے, اور اپنے آپ پر وہ احسان کرنے پر راضی ہو جائے. اب سوئی دے گا انجیکشن ہم لگاتے ہیں, لگانا تو یوں ہی ہے, نرمی سے لگائیں گے تب بھی جو وہ چلا جائے گا, اور یوں بھی اگر کوئی ڈال دے گا تو تکلیف ہوگی, انجیکشن چلا جائے گا. محمد اویس اتاری, ڈسٹرکٹ ویاڑی, تحصیل بورے والا. حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک سپرے والا آدمی جو نگد 500 کی سپرے بیچتا ہے اور ادھار 700 کی بیچتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں, یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص نقد سے سمجھے کہ جیسے یہ چیز بیچنی ہے, یہ تو شاہ صاحب کی میں ویسے مثال دے رہا ہوں, وہ بیچ نہیں رہا بھائی, میں جو ہے یہ چیز آپ کو 100 روپے کی بیچتا ہوں. اچھا مگر اس میں یہ ہے کہ تعین کرنی ہوگی کہ نقد ہے یا ادھار. یہ تو جملہ کہا جیسا کہ اگر آپ ادھار لینا چاہیں تو 700 روپے کا, اور کیش لینا چاہیں تو 500 روپے کا. مگر اب وہ متعین کریں گے بھائی میں ادھار لینا چاہتا ہوں, اب یہ بے ہو گئی ادھار پر, ٹھیک ہے 700 روپے ہو گئے. دوسرا ہے کہ ادھار میں جو مدت طے کرنی ہوگی, 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 1 سال 10 سال, مثال دے رہا ہوں میں, مدت طے کرنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہ کبھی بھی دے دوں گا. اور دوسرا یہ کہ بھائی مثال کے طور پہ 1 ماہ کا طے ہوگا, 1 ماہ بعد آپ پیسے دے دیں گے. اب جو ہے وہ 1 ماہ سے لیٹ ہو گئے, تب لیٹ فیس چارج, یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو میں آپ سے 10 روپے ایکسٹرا لوں گا, تو یہ غلط ہے. باقی یہ ورنہ ادھار پہ مہنگا بیچنا جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن اتاری, چکوال, پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. یا سیدی, میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایسا امام جس کو اتنی تجوید بھی نہیں آتی جس سے نماز صحیح ہو سکے, تو اس کی ابتدا میں جو نمازیں پڑھی ہیں وہ لوٹانی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جیسے آپ سفر میں ہیں یا کہیں بھی کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جس کی نماز درست نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے وہ نماز لوٹانی پڑے گی. اب ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہو, وہ امام کوئی بھی ہو. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے, میں لاہور سے تشریف لایا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نسوار, پان یا گٹکا استعمال کرتے ہیں, یہ استعمال کرنے کے دوران ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا ذکر الہی کر سکتے ہیں؟ منہ میں اگر بدبو ہوتی ہے نا تو پھر اس وقت ذکر اللہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اور مسجد میں بیٹھ کے نسوار یوز کر سکتے ہیں؟ مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے. اور ایسا گٹکا کہ جس میں جو نا وہ بدبو ہوتی ہے تو پھر وہ گٹکا بھی مسجد میں استعمال نہیں کیا جائے گا. میرا نام محمد شاہد رضا اتاری ہے, میں لاہور سے حاضر ہوں. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں انسان موجود ہیں, مسلمانوں کا مستقل ٹھکانہ جنت ہے, تو اسی حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ جنات کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جنت جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سمجھے جاگیر ہے,
تو اس میں جو صرف انسان ہی جائیں گے، جنات جو وہ اس کے اطراف میں رہیں گے. تو جنات مقام عرف میں رہیں گے، البتہ جنت میں آنا جانا ان کا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.